اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ امتیوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد کوئی کتاب ہوتی، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو پھر اس کا بھی تو ذکر کیا جاتا نا۔ حالانکہ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے اس پر ایمان لائیں۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس سے تو نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ بس جب قرآن پاک میں آ گیا ہے تو کوئی بھی دعویٰ کرے اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کذاب ہے اور یہ اپنا جھوٹا ہے، یہ کافر ہے، اور اس کے جتنے بھی متبعین ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 افراد ایسے ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی 30 افراد کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے پیشن گوئی خود دی ہے۔